السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ان کی داستان سنانے لگا ہوں، ان کے زوال اور عروج کے بارے میں سنانے لگا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، لیکن جب انہیں امن و سکون مہیا ہونے لگا تو وہ اللہ کی عبادت سے دور ہونے لگے اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن شکار نہ کیا کرو اور اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار کرنا چاہو کر لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کر دو۔ تو اللہ نے ان کو امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں سے مچھلیاں پکڑنے لگتے، لیکن مچھلیاں ان کے ہاتھ میں زیادہ نہ آتی۔ تو ہفتے کے دن جو دن انہوں نے مقرر کیا تھا عبادت کے لیے، اس دن بہت بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی، اور ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان ملا، اور شیطان نے اس کو کہا کہ تم کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو اور شکار سے کبھی محروم نہیں ہوگے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری سمندر کے کنارے رکھ دی، تاکہ مچھلیاں وہ صبح اتوار کے دن پکڑ لیا کرے گا، ہفتے کو نہیں۔ تو یوں شیطان کے کہنے پر اس نے یہی سوچا کہ ہفتے کی حرمت بھی باقی رہ جائے گی، تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلیاں پھنس رہی تھیں۔ وہ اتوار کے دن نکلتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگے، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو سمندر میں نالے بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تھے، تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ان تالابوں میں پھنس جائیں، اور ہم اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ کر کھا لیا کریں گے۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلیاں پھنستی ہیں، یہ شکار ہفتے کے دن کا ہی ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان کی بات سن کر اللہ کے خاص لوگوں کا مذاق اڑانے لگے، اور انہوں نے وہ کہنے لگتے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک ان 70,000 میں سے وہ لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے تھے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرا وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اور یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں اسے ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کر دیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ایک طرف رہیں گے، اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ دوسری طرف رہیں گے۔ وہ ان کی صلاح کرتے رہتے اور ان کو کہتے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان، جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب ہنستے رہتے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کی ایک طرف تھے، اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے دیوار کی دوسری طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہتے، مذاق اڑاتے فرما بردار لوگوں کا، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کی اس طرف
اللہ سے معافی مانگتے، بس جیسے ہی پھر ایک دن جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو وہ نیک صالح انسان اٹھے اور انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی دوسری طرف جہاں نافرمان لوگ ہیں اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کی اس طرف چڑھ کر انہوں نے دیکھا تو سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی جیسے حرکتیں کر رہے تھے۔ وہ جو سارے لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے تو ان سارے لوگوں میں سے جو ان لوگوں کے رشتہ دار تھے انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیا اور چیخ چیخ کر رونے لگے اور اللہ پاک سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو وہ عذاب اللہ کی نافرمانی کرنے والوں پہ نازل ہو کے رہتا ہے، اور وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر فنا ہو گئے۔ بے شک اللہ جن کو ناپسند کرتا ہے اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان پر ایسے ہی عذاب نازل کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔